مسلمین۔ فتنوں کے زمانے میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے مابین بھی کچھ مشاجرات ہوئے۔ صحابہ کا مقام بہت بڑا ہے، ہم اپنی لڑائیوں کو صحابہ کی لڑائیوں پہ قیاس نہ کریں۔ اگر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کوئی اختلاف تھا، لڑائی تھی، تو حضرت علی نے اللہ کے جس حکم کو سمجھا وہ اس کے مطابق چل رہے تھے، حضرت معاویہ نے اللہ کے حکم کو جتنا سمجھا وہ اس کے مطابق چل رہے تھے، وہ نفسانی لڑائیاں نہیں تھیں۔ اسی لیے اگر اس جماعت کا کوئی آدمی فوت ہوتا تھا تو حضرت معاویہ کے لشکر کے لوگ اس کی نماز جنازہ ادا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ کھانا میں حضرت معاویہ کے لشکر میں کھاتا تھا، نماز میں حضرت علی کے لشکر میں جا کر پڑھتا تھا۔ ان کے درمیان یہ اختلافات نہیں، یہ اختلافات کا وہ منہج نہیں تھا جو ہمارے درمیان ہے۔ ہمارے اختلافات جو ہوتے ہیں وہ خالصتاً اپنے مفادات کے لیے، اقتدار کی طلب کے لیے، لیکن صحابہ کرام کے مابین نہیں۔ قیصر رومن امپائر، اس کے بادشاہ نے جب حضرت معاویہ کو اس وقت جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی فوجیں باہم ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہیں، تو روم کے بادشاہ نے حضرت امیر معاویہ سے یہ کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارے بھائی علی نے تم پر زیادتی کی ہے، میں تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، یعنی حضرت علی کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ رومی کتے، اگر تو نے حضرت علی کے لشکر کی طرف ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو حضرت علی کے لشکر کا پہلا سپاہی امیر معاویہ ہوگا جو تیری گردن کو اڑائے گا۔ وہ اس جذبے کے ساتھ، اختلافات تھے لیکن اس کا بھی ڈھنگ امت کو بتلا دیا کہ اختلاف میں بھی زندگی ایسی رکھنی ہے، آپس کے تعلقات کو تم نے ایسا رکھنا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اب یزید کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بعض لوگ طعن و تشنیع کرتے ہیں، حالانکہ یزید کی حکمرانی سے متعلق حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے منبر پہ کھڑے ہو کر مسلمانوں کے سامنے یہ کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر میں یزید کو اقتدار پہ بٹھاتا ہوں تو صرف امت کی، مسلمان قوم کی اور امت مسلمہ کی فلاح کی خاطر بٹھا رہا ہوں۔ اگر اس میں فلاح نہیں ہے تو حضرت امیر معاویہ نے منبر پر اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اقتدار پہ آنے سے پہلے تو اس کو موت دے دے۔ اب کوئی اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کی، پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو طعن و تشنیع اس وجہ سے کی جاتی ہے۔ اب فیصلوں کے اندر تو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، اجتہادی فیصلے ہوتے ہیں، یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ آدمی جو فیصلہ کرے اس میں خیر ہی خیر ہو، اللہ کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ بہرحال فتنوں کے زمانے میں انسان کو اللہ جل جلالہ کی طرف سے متعین کردہ جو تعلیمات ہیں، علیکم انفسکم، اپنے دین کو اپنی تعلیمات دین کے ساتھ اور اپنے دین کے ساتھ وابستگی اختیار کریں، مسلمانوں کے اس بڑے گروہ کے ساتھ جڑ جائیں جس گروہ پر خیر غالب ہے، اور معاشرے کے اندر سے فسق و فجور اور ان نافرمانی والی چیزوں کو ہٹائیں، نہیں تو یہ معاشرہ اللہ کے نبی کی اس حدیث کے مطابق مصیبتوں کا، یوں سمجھ لیجئے ایک مصیبتوں کے پہاڑ اس معاشرے کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔